يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث. بغداد کے قید خانے میں قیدی لایا گیا اور اس کو قید کر دیا گیا، اور یہ الزام لگایا گیا یہ قیدی جو ہے یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ ابھی کہتے چلو میں دیکھوں کون نیا نبی پیدا ہوا، کون آدمی ہے، دیکھوں تو ہی نبوت کا دعویٰ کرنے کون نیا نبی پیدا ہوا۔ تو میں قید خانے میں گیا، قید خانے کے آفیسر سے اجازت مانگی، اس قیدی سے ملنے کیا کہ بھائی کون سے کہاں کی نبوت، کہاں کی کیا باتیں کرتے ہو، کہ تمہارا قصہ کیا ہے؟ کہ میں نبوت کا قصہ کیا ہے؟ کہ قصہ یہ ہے کہ دمشق میں جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا مقام راس الحسین، میں راتوں میں وہاں عبادت کرتا تھا۔ عزیز عبادتیں راتوں کی بڑی کام آتی ہیں۔ روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ جس شخص کے پاس حاجتیں ہونا وہ نماز صبح سے وقت سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے اٹھے نا، تو روایت کہتی خدا کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جو میں دوں۔ خدا روزانہ نماز صبح سے آدھا پون گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ پہلے آواز دیتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں دوں، کوئی مقروض ہے اس کا قرضہ ادا کروں، کوئی حاجت مند اس کی حاجت کو پورا کروں، کوئی گناہگار اس کی گناہوں کو مغفرت۔ آپ سچ بتائیں جس وقت اللہ کا دروازہ کھلا اس وقت ہم خوش ہو رہے ہیں، اب جب دروازہ بند ہو گیا تو ہم اٹھ رہے ہیں۔ خدا دروازہ کھول رہا ہے دینے کے لیے اور ہم سو رہے ہیں۔ گیا چند قدم چلا تھا کہ بیت المقدس پہنچا، نماز پڑھی، وہاں سے اٹھا، پھر چند قدم چلا اس کے ساتھ پہنچا تو اپنے کو مدینہ منورہ میں پایا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اٹھا 2 رکعت چند قدم چلا مکہ مکرمہ پہنچا، وہ اعمال بجا لائے، نماز پڑھی، اور پھر 2 قدم چلا تو نماز صبح سے پہلے میں پھر اسی جگہ پر موجود تھا۔ آدھی رات کے بعد نکلا، بیت المقدس گیا، مدینہ گیا، مکہ گیا، اور جانے کے بعد صبح سے پہلے واپس آ گیا۔ اب جب آنے کے بعد دیکھا تو دیکھا جو آدمی مجھ کو لے گیا اس کا نہ نام تھا، نہ پتہ تھا، نہ اثر تھا، نہ نشان تھا، میں ڈھونڈتا رہ گیا کہاں چلا گیا۔ اس واقعے 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد پھر اسی موقع پر وہی شخص آیا، اٹھو، میں اٹھا، اس کے گیا، پھر بیت المقدس گیا، پھر مکہ گیا، پھر مدینہ گیا، نماز پڑھی، اعمال بجا لائے، اور پھر صبح سے پہلے پھر موجود ہے۔ میں نے سوچا پوچھوں گا، جب تک میں پوچھوں وہ غائب، یہاں ڈھونڈ رہا وہاں ڈھونڈ رہا کہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ 3 سال پھر یہ واقعہ ہوا۔ اب کی میں نے سوچا پوچھوں گا، اب کی جب میں دمشق واپس ہوتا میں نے کہا آپ بتائیں آپ ہیں کون، آپ ہیں کون؟ کہا میں محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ میں علی ابن جواد، میں جواد ہوں۔ کب نہ میں نبوت کا دعوے دار ہوں، نہ کسی میں مسلمان ہوں، معتقد ہوں، ٹھیک ہے، میں قصہ یہ ہے۔ اس نے کہا تمہارے بارے غلط فہمی وفائیں بہت زیادہ ہیں۔ کیا میں گھر آیا، میں نے گھر کے اوپر کاغذ کے اوپر اس کا پورا واقعہ لکھا اور جا کر کے بادشاہ کو دیا، بھیا قصہ یہ ہے، نہ نبوت ہے نہ ابوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی بیچارہ سب مسلمان آدمی مومن آدمی ہے، بلا وجہ تہمت میں گرفتار کیا گیا۔ میں نے لکھ کے خلیفہ کو خط بھیج دیا، خلیفہ نے اس کے بیگ میں لکھا جو اس کو 1 رات میں یہاں لے جا سکتا ہے اسی سے کو اس کو آزاد کرا لے۔
مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا چلو اب چلتا ہوں, قید خانے جاؤں, اس سے بات کروں گا, دلاسا دوں گا, میاں مصیبتیں آتی ہیں, پریشانی آتی ہیں, گزر جائیں گی پریشان. اب میں جب وہاں آیا تو دیکھا جتنے بھی قید خانے کے لوگ ہیں سب پریشان ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہ جو قیدی نبوت کا دعویٰ کرتا چلا گیا. کہ کہاں چلا گیا؟ کہنے زنجیروں میں ویسے ہی تالے لگے ہوئے ہیں, زنجیریں زمینوں میں ویسے ہی گڑی ہوئی ہیں, اور وہ آدمی مل نہیں رہا ہے. عزیزو, امام وسائل کے پابند نہیں ہے. جو کل اس قیدی کو آزاد کرا سکتے تھے وہ امام آج بھی موجود ہیں اور ہمارے درمیان ہیں. ویسے ہی طاقت, ویسے ہی قوت رکھتے ہیں, اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے, بشرطے کہ ہم اماموں سے توسل تو کریں, ہم اماموں سے مانگیں تو صحیح. ہم نے ان اماموں کو حاشیے میں رکھ دیا ہے. آپ یقین جانیے یہ جو زری بنی ہوئی ہے, روضے بنے ہوئے ہیں, یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. لیکن آپ ایسے نہیں, آپ ایسے مانگے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا مانگتا. ہم نے سمجھ کے مانگے, اپنی زبان میں مانگے, دل لگا کے مانگے, فلندہ بلینک مت کیجیے. اب دیکھیے مشکلات حل ہوتے نہیں ہوتے. اپنے اہل بیت سے وابستہ کیجیے, اہل بیت کو اپنی عملی زندگی میں لے کر کے آئیے, اپنے مسائل ان سے گفتگو کیجیے, ان کو تنہا مت چھوڑیے. ادرکنی